حضرت عمر دے کول ایک بندہ روز آوے دستک دے، حضرت عمر باہر نکلن، ہاں جی کی گل ہے؟ انہیں کہا جی آٹا مک گیا، آٹا چاہیے۔ کسی دن آ کے کہے غریب آدمی ہیں پیسے چاہیے۔ ایک دن حضرت عمر جلال چ آ گئے، فرمایا کی عمر دے روز دروازے تے آ کے دستک دینا؟ اذهب تعلم کتاب اللہ، جا جا کے اللہ دا قرآن پڑھ۔ حضرت عمر یہ نہیں کہا جا کے مزدوری کر، سوچو ذرا گل کتھے ماری حضرت عمر نے۔ فرمایا اذهب تعلم کتاب اللہ، جا جا کے اللہ دا قرآن پڑھ۔ منگن والے بندے نو یہ گل کرنی؟ حضرت عمر جانتے سن میں انہوں کیڑے کام بھیج رہا۔ کافی عرصہ گزر گیا، مہینے گزر گیا، حضرت عمر نو وہ بندہ دوبارہ نہ ملیا۔ ایک دن سرے راہ مل گیا بازار چ، حضرت عمر نے کہا یار ناراض ہو گیا، تو کدی عمر دے دروازے تے نہیں آیا؟ میں یہ تو نہیں سی کہ تو منگن نہ تے میں تو تینوں کہ سی قرآن پڑھ۔ اس بندے نے جڑی گل کی اگو، انہوں نے کہا انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغناہ عن باب عمر۔ انہوں نے کہا جناب جس قرآن نو پڑھن واسطے تسی مینو بھیجے سی نا، جدوں تو میں وہ پڑھیا اس قرآن نے مینو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دیتا ہے۔ عظمت قرآن بھی حضور دا ہی ہے۔ ہاں تو انہیں جانا انہیں مانا، سب کچھ حضور ان چلے، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، سب کچھ حضور ان۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو نہیں تے میں گل کرن لگا، یہ تے اعلیٰ حضرت بریلوی دی گل ہے نا۔ میں کہ اقبال داڑی منڈے کو میں پوچھا، میں کہ اقبال تو کی کہنا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی تے حضور دے گھر نو کعبے دا کعبہ کہندے، تیرا کی پروگرام ہے؟ مصور پاکستان، تو تے یورپ بھی پڑھیا تے بڑی بڑی جگہ پڑھ کے آیا، تیرا کی پروگرام ہے؟ اقبال کہندا تور موجے از غبار خاناش، کعبہ را بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہندا تسی تور پہاڑ دیاں گلاں کردے ہو، ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا، وہ جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ تا وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تور موجے از غبار خاناش اور کعبہ را بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہنا حضور دا گھر کعبے دا کعبہ ہے۔ لاؤ فتوہ اقبال تھے، داڑھی منڈے تھے، مصور پاکستان تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی میں بہت سارا یہ تقابل کر کے اپنی لکھے ہویا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کی تھی نا، ان کے توفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہ اقبال تیرا کی پروگرام ہے؟ گل ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت علی کہندا تو فرمودی راہ بطحا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیس۔ اقبال کہندا حضور تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا، ورنہ تو آڑے سوا کدھر ساڑا جانا بڑھدا کوئی نہیں سی۔ گل سمجھ آئی؟ یہ تو موضوع بدل جانا ہے نا اقبال اور اعلیٰ حضرت۔ یہ پھر کہ میں تمہیں سنا سا بھائی جڑی گل اعلیٰ حضرت کی تھی وہی اقبال کی تھی۔ اقبال جڑا نا مسٹر طبقے وچ حضور دا عشق پھیلایا تے اعلیٰ حضرت بریلوی چو مکھی لڑائی لڑی۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شائع خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ لو جی وہ کافر جدو آیا ساڑھا ایک کینیڈا وچ بیٹھے مجدد ہے ساڑھے من کسے نال بھی پیار کرو تے ایک وسیلے نال حضور دے واسطے نال پیار کر، کسے نال کرنا ہی تھا، کسی دی شخصیت نال مت پیار کر، ذلیل ہو جائے گا۔ جے حضور دے دامن پیچھے چل رہا تے پیچھے ہاتھ بن، جے ادھر رخ ادھر کیتا تے تھوک سٹ کے حضور وال رخ کر کے بیٹھ جا۔ ساڑھے لوگ ذات نال پیار کرنے ذلیل ہی تاں ہوندے۔ صدیق اکبر نے فرمائی سی ایک بات، اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، پہلا خطبہ فرماؤ میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جدو میں اللہ رسول دے پیچھے چلنا، بس گل مک گئی۔ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، جے صدیق اللہ رسول دے پیچھے ہٹ جائے تو پھر صدیق دی گل نہیں مننی۔ تے تسی کسی دی ذات نال پیار کیتا ہے، اودیاں تعویلاں کر دیو۔ ان کا چل کل چلتا ہے عاشق رسول مندے سی، جدو رخ مصطفیٰ تو اپنا جناب دام پیرے پچ پرے ہٹیا
تھکتے بھی نہیں تو بات تو بڑی دور والی بات. کیوں جی؟ میں گفتگو مکان لگا بس اے نعرہ ہے، اس نعرے نہ سنی زندہ رہ سکنے. کسے نال بھی پیار کیتا حضور دے واسطے نال کیتا، نہ اسی وہابیاں نہ دیوبندی تے نہ شیعہ. شیعہ کہندے نے حضور کی قسمت چنگی کہ حسن تے حسین جڑے اے نواسے مل گئے، تے اے دیوبندی وہابی کہندے نے حضور دی قسمت چنگی عمر جڑے غلام مل گئے. میں آکھا نہ ہوئے نہ کمینے ہو، حسن تے حسین دی قسمت چنگی حضور نانے مل گئے. سمجھ آئی بات؟ عمر دی قسمت چنگی حضور آقا مل گئے. بس گل ختم. سنیے تو یہی تو کمال ہے. اسے منے ہی ہر کسی نو حضور دے واسطے نال ہے. زے فرق تاب قدم ہر کجا می نگرم کرشمہ دامن دل می کشت کے جائیں جاز. ساڈے بزرگاں نے لکھیا جدوں بھی تو حضور دی سیرت تے صورت پڑھے گا تے سنے گا اپنے علماء کولوں تو پھر تیرا دل گواہی دے گا. دل لانا ہے تے ایتھے لا بس، اور دل لانا والی جائی کوئی نہیں کائنات. ساڈا تو کینیڈا والے گستاخی کی تے لاہور وچ گوشہ درود بنا دیتا ہے تے بہ کے صبح شام درود پڑھو. میں اگر تو ارباں واری بھی پڑھا تے کینیڈا والے دا اے جناب علاج اے میدان ہو تے جدو کافر رسول اللہ والا آیا تے ابو دجانہ نے عرض نہیں کی تھی حضور میں تسبیح نہ درود چھکا. درود دا بھی ویڑا ہو رہے، نمازاں دا ویڑا ہو رہے، عید دا ویڑا ہو رہے، حج دا ویڑا ہو رہے، روزے دا ویڑا ہو رہے، شادی دا ویڑا ہو رہے، سون دا ویڑا ہو رہے، جاگن دا ویڑا ہو رہے. یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت. حضرت ابو دجانہ نے پوچھا نہیں حضور فقیر کیا کر سکتا ہے؟ کیوں جی مولانا نذیر صاحب کو تسی آ کے پوچھو جی مجھے کیسا پیار کرنا چاہیے. اپنے اندر مفتی کو پوچھ مینوں نبی نہ کیوں جا پیار کرنا چاہیے. حضرت ابو دجانہ نہیں صحابہ نال کسی اور نو کیا یار ادھر آویں بندہ بڑا ڈاڈا آ رہا فقیر نہ ذرا دو ہاتھ کراویں. اے کافر بڑا دلیری نال آ رہا حضور وال میں کلا کی کراں گا. نہ حضرت فتعرض له ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ اگے آ گئے. اے اہل سنت بزرگاں نے سانو دسیا جدو ناموس رسول دا مسئلہ آوے تے تیری جان کس واسطے؟ فتعرض له ابو دجانہ، ابو دجانہ آگے آ گئے. سنو لفظ کی فرمائے آپ نے فرمایا حلم الی من یکی نفس محمد بنفسہ. فرماؤ کمینیا حضور وال بعد وال جاویں. اسی غلام جے اپنی جانا ہاتھ تے رکھ کے آئے بیٹھے پہلے ساڑھے نہ مقابلہ کر حضور وال بعد وال جاویں.